اللہ کے ایک ایسے پیغمبر جنہیں اللہ نے 100 سالوں کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے ایک ایسا معجزہ دکھایا جو انکار کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے۔ آخر اللہ کے وہ پیغمبر کون تھے اور ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے کر دوبارہ زندہ کر کے دکھایا؟ یہ سب ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے ذرا بھی مس نہ کریں۔ جس نبی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کی قوم بیت المقدس میں آباد تھی اور لوگ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ایک بار ظالم بادشاہ بخت نصر نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور آپ کی قوم کے کئی سارے لوگوں کو قتل کر دیا اور پوری بستی کو برباد کر دیا۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے انہیں قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ انہی قیدیوں میں ایک قیدی حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ دن قید میں رہنے کے بعد آپ آزاد ہوئے اور ایک گدھے پر بیٹھ کر واپس اپنے وطن کی طرف لوٹے۔ جب آپ اس بابرکت بستی میں داخل ہوئے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا، وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں کسی انسان کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ جب آپ نے اس بستی کو ایسا تہس نہس دیکھا تو آپ بہت اداس ہوئے اور آپ کا دل بھر آیا۔ آپ وہاں سے آگے نکل گئے اور راستے میں ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ آرام کرتے ہوئے آپ یہ سوچنے لگے کہ ایک زمانہ تھا جب یہ بستی کتنی آباد تھی اور چاروں طرف کتنی چہل پہل تھی، یہاں کتنے خوبصورت مکان آباد تھے، لیکن افسوس کہ اس کا حال اب کیا سے کیا ہو گیا۔ یہ سوچتے سوچتے شیطان نے آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر دیا اور آپ اس سوچ میں ڈوب گئے کہ اب اس بستی کو کون آباد کرے گا اور یہ کیسے آباد ہوگی، کیونکہ اب یہاں نہ تو کوئی انسان دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی اسے آباد کرنے کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یہ سب اب ناممکن نظر آنے لگا۔ جب آپ کے دل میں شیطان نے ایسا وسوسہ پیدا کیا تو اللہ نے آپ کو ایک معجزہ دکھانا چاہا کہ تمہارا رب کتنا عظیم ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معجزہ دکھانے کے لیے انہیں 100 سال موت کی نیند سلا دیا۔ جب آپ کو 100 سال کے لیے موت کی نیند آئی تو آپ کی غیر موجودگی میں کافی کچھ بدل گیا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سارے حادثے اور واقعات پیش آئے اور بیت المقدس پھر سے آباد ہو کر رونق دار شہر بن گیا۔ اب وہاں پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل تھی اور لوگ بڑے عیش و آرام سے رہنے لگے تھے۔ ادھر جب 100 سال بعد اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا اور جیسے ہی آپ کی روح آپ کے جسم میں آئی تو دھیرے دھیرے آپ کے جسم کے تمام اعضاء حرکت میں آنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 2 فرشتوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کتنے وقت سے یہاں سو رہے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے تھوڑا زیادہ۔ آپ کا جواب سن کر فرشتوں نے کہا، نہیں بلکہ آپ 100 سالوں تک اسی حالت میں آرام فرما رہے تھے۔ فرشتوں کی بات سن کر آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بالکل پہلے جیسا صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں انکار کا خیال پیدا ہوا، لیکن اتنے میں ایک فرشتے نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے گدھے کو دیکھیے۔ جب آپ نے اپنے گدھے کو جا کر دیکھا تو حیران رہ گئے کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر پوری طرح خراب ہو چکی تھیں۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے نے ہڈیوں کو جمع ہونے کا حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس گدھے کی ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت آنا شروع ہوا اور اس کی کھال اور بال بھی آ گئے اور گدھا زندہ اور سلامت پھر سے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کر اپنے گدھے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور کافی مشکلات کے بعد ایک بوڑھی عورت اور آپ کے ایک 118 سال کے بیٹے نے آپ کو پہچان لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا جو اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کیسے انسانوں کو زندہ کرے گا۔ اس واقعے میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ کیسے مارتا ہے اور پھر کیسے زندہ بھی کر دیتا ہے۔ میرا اللہ جب چاہے مارنے اور زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمیں فالو کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے۔ ایسے ہی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں۔